ہر مسئلے کا حل ہمیں دین سے مل سکتا ہے. تو پھر جو وہی اہل عرب تھے اس کے بعد اسلام آنے کے بعد وہ کہتے ہیں ریولوشن آیا اور بے شک اور پھر اس کے بعد انسانیت کی طرف ہم آئے. بے شک اور دنیا کا کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم روشنی نہ کشید کرتے ہوں. ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے. اور آج اسی دن کی مناسبت سے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مبلغ اسلام مولانا یوسف جمیل صاحب. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کے وقت کا. مولانا یوسف جمیل صاحب یہ بتائیے گا کہ آج 12 ربیع الاول ہے اور ملک بھر میں دنیا بھر میں میلاد منائے جا رہے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے. سر آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کس طریقے سے میلاد منایا جائے، سیرتوں کو منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جی وجاد بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی وجاد بھائی، سب سے پہلے تو میں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس موضوع پہ آپ سے بات چیت کرنے کا موقع ملا. کہاں ہم اور کہاں ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کہ میں اور آپ ان کا ذکر کریں. یقیناً وہ ہستی ہیں جن کے وجود جب وہ تشریف لائے اس دنیا میں تو وہ دن تھا کہ جس میں انسان یا انسانیت نہیں بلکہ یہ پوری کی پوری کائنات خوشی منا رہی تھی، چاہے وہ جاندار تھی یا بے جان. کہ ایسی ہستی اللہ نے اس کائنات کو عطا فرمائی کہ جس پہ پورے کا پورا دو عالم، دونوں جہاں اور پوری کائنات جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہے تھے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات تو یہی ہے آج کہ ہم ان کی اتنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. بالکل بے شک. اور دوسرے نمبر پہ جو آپ نے فرمایا کہ میلاد کو ہم کیسے منائیں، بے شک وجاہت بھائی دیکھیں یہ خوشی منانے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم ہستی سے نوازا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی اس آمد کے دن پر ہم جتنی بھی خوشی کا اظہار کریں، جس طرح بھی اظہار کریں وہ بہت کم ہے، ان کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام بخشا اس امت کو، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، تو کیا صرف ہم ان کی زندگی کو ان کے میلاد کی حد تک محدود کر دیں گے؟ کیا صرف ان کو تب یاد کریں گے کہ جب ان کی ولادت کا دن آئے گا، یوم پیدائش آئے گا، کیا تب ہم یاد کریں گے؟ یا جس مقصد کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے گئے اس مقصد کو سامنے رکھیں گے؟ بالکل. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کو منانا اصل ہے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا اصل ہے؟ ہاں، یا میں بطور مسلمان اپنے سے سوال کروں اگر کہ کیا مجھے میرے نبی اس لیے عطا کیے گئے کہ میں 10 دن 12 دن ان کی ولادت کی خوشی مناؤں اور جیسے ہی وہ یوم ولادت گزرے پھر میں سب کچھ بھول جاؤں اور اسی زندگی میں مست ہو جاؤں جو میں 12 ربیع الاول سے پہلے گزار رہا تھا؟ تو وجاہت بھائی یہاں ایک ہی سوال، ایک ہی بات جو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، جو اللہ نے کہا کہ اور جو جس کے لیے میرے نبی خود تشریف لائے کہ ان کی زندگی کو اپنانا اصل ہے، منانا اصل نہیں ہے. ہاں منائیں، ضرور منائیں، لیکن اس کو اپنائیں. آج بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں، ایک میں بات عرض کروں گا یہاں پہ، ہم لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے نبی کا لائف سٹائل یہ دینی لائف سٹائل ہے جی، یہ مذہبی لائف سٹائل ہے. وجاہت بھائی لائف سٹائل اور چیز ہوتی ہے اور لائف اور چیز ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گا کہ دیکھیں سانس لینا، آپ اس کو لائف سٹائل کہیں گے یا لائف کہیں گے؟ لائف کہیں گے. بالکل. کھانا کھانا یہ لائف ہے، سونا یہ لائف ہے،
اور اپنی ضروریات، وہ جن کے بنا ہم زندہ نہیں رہ سکتے، وہ لائف سٹائل نہیں ہوتا، وہ لائف ہوتی ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں کہ میرے نبی کی زندگی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ لائف سٹائل نہیں ہے، وہ لائف ہے، کہ ان کے بغیر، ان کی مانے بغیر، ان کی زندگی کی اس پہ، ان کی سیرت پہ چلے بغیر ہم بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ہم لائف کو ختم کر رہے ہیں، روحانی لائف کو۔ ہوں تو یہ ہمارے جو کہا جاتا ہے نا جی لائف سٹائل، نہیں، میرے نبی کی زندگی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں اگر تو سانس لینے میں ہمارے پاس آپشن ہے نا کہ میں سانس لوں یا نہ لوں، تو پھر تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سانس لینے میں آپشن نہیں ہے وجاہت بھائی، تو ہمارے پاس ہمارے نبی کی زندگی کو اپنائے بغیر آگے بڑھنا یہ بھی آپشن نہیں ہے۔ بدقسمتی ہے وجاہت بھائی کہ ہم نے ان کی زندگی کو ایسے جو مواقع آتے ہیں ان تک محدود کر دی ہے۔ ابھی بھی آپ سے بالکل بات کرتے ہوئے گلی کے باہر بہت زیادہ وہ جلوسوں کی آواز ہے، شور شرابہ ہے، نعرے لگ رہے ہیں، جو کہ اچھی چیز ہے، اظہار کرنا، اظہار محبت بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اصل زندگی تو، اصل بات تو یہ کہ ہم نے ان کی زندگی کو اپنانا ہے۔ بے مولانا شک صاحب بات ہی یہی ہے کہ ہم پریکٹسنگ مسلم تو ہے نہیں، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، اپنے ارد گرد ماحول دیکھ لیا، ہم نے کبھی اسلام کو اس طریقے سے جانا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، اور کبھی اس سے روشنی اور رونمائی شعوری لینے کی، طور پہ ہاں شعوری طور پر بھی ہم نے اس سے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ہماری زندگی کو کیسے سنوارے، اور نہ ہمیں اپنے ایکڈیمک میں کچھ ایسا کلچر نظر آیا، نہ ہمیں ارد گرد معاشرے میں کچھ ایسی اچھائیاں نظر آئی جس سے پتہ چلے۔ ہم سے زیادہ جو اسلامک چیزیں ہیں، جو اسلامک ویلیوز ہیں، وہ تو ویسٹ نے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ جی، آپ نے بہن بالکل ٹھیک کہا۔ دیکھیں آج جو لوگ، جو قومیں کامیاب ہیں، اتنی بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ان اصولوں پر قائم ہیں، ان زندگی کے اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ جی اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ دیکھیں ہم ان کے امتی ہو کر ان سارے اصولوں سے پیچھے ہٹ گئے، ان سارے اصولوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے جن کی بنا پہ ہم نے دنیا میں بھی کامیاب ہونا تھا اور آخرت میں بھی آخرت میں کامیاب ہونا تھا۔ اور ایک بڑی بنیادی بات آپ نے کی، دیکھیں کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنی بدقسمتی ہے، محرومی ہے کہ اسکول بچے کو ہم بھیجتے ہیں، اس پہ کتابوں کا بوجھ لاتے ہیں، اس پہ پڑھائی کا بوجھ لاتے ہیں، اور اس کے سارے تعلیمی سفر کے دوران کہیں اس کو سیرت، اپنے نبی کی زندگی نہیں سکھاتے، ہم نہیں بتاتے۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایسی ہستی ہمارے پاس ہے، اور اس سے ہم خود بھی ناآشنا رہتے ہیں اور اپنی آنے والی نسل کو بھی ناآشنا رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ دن میں 5 دفعہ ممبر و محراب سے اذان ہوتی ہے، ہم لوگ اسلامک ملک میں رہتے ہیں، ہمارا ملک بھی اسلامی ہے، اسلام کے نام پر بنا، اور دنیا کی واحد یہ ایسی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، ہمارا جی، آئین بھی اسلامی ہے۔ اس کے علاوہ وجہ کیا ہے سر؟ ہماری ہم سیرتیں منانے پر تو بہت زور دیتے ہیں، لیکن سیرتیں اپناتے نہیں ہیں، وہ پریکٹیکل دین دنیا کا شاید کوئی بھی ایک ایسا گوشہ بھی اگر ڈھونڈنے لگیں کہ جہاں پر کوئی ہم سے پوچھے کہ یار اسلام عملی طور پہ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں، کہ تو شاید آپ یا میں کوئی ایک ایسا کوئی چپا بھی، ایک ایسا کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا اس دنیا کا جہاں پہ ہم دکھا سکیں، جہاں پہ پریکٹیکل اسلام دیکھا جا سکے۔ اتنی کنٹراڈکشن کیوں ہے ہمارے قول و فعل میں؟ جی وجاد بھائی، جب کسی بھی قوم پہ، کسی بھی خطے پہ زوال آتا ہے تو ان کے دن بھی جو ہے وہ اندھیروں میں بدل جاتے ہیں، ان کی روشنیاں بھی جو ہیں وہ تاریک ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت خوفناک زوال ہے ہمارے اوپر، کہ آپ دیکھیں اس قدر خوبصورت ہستی کے ہوتے ہوئے، اس قدر پیاری ہستی کے ہوتے ہوئے، اس قدر بڑے رہنما کے ہوتے ہوئے ہم محرومیوں کا شکار ہیں۔ اور یہ ہماری بدقسمتی رہی کہ دیکھیں سب سے بڑی چیز جس کو آج میں کی مثال سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، جو آپ کے میڈیا سے بہت تعلق رکھتی ہے، جس کو ہم مارکیٹنگ کہتے ہیں نا۔ جی جی دیکھیں ایک ہی چیز کو بار بار دکھایا جاتا ہے، بار بار دکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ تنگ بھی آ جاتے ہیں، پھر بھی آپ کو سکرین پہ چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے۔ تو جس چیز کو معاشرے میں زندہ کرنا ہوتا ہے جی، اس کا تذکرہ بہت ضروری ہوتا ہے۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ذکر کرو کیونکہ ذکر کرنا ہی نفع دے گا۔ تو وجاد بھائی بدقسمتی ہے کہ ہمارے مجالس میں، محافل میں، مدارس میں، اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، گھروں میں تذکرہ ہی ختم ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں کون سے والدین یا کون سے اساتذہ یا کون سے تربیت کرنے والے بیٹھا کے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ یار ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کی یہ لائف ہے، انہوں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، یہ کرنا، یہ چھوڑنے کو کہا۔ ہماری محافل میں تو باتیں ہی نہیں ہوتی۔ تو جس چیز کا تذکرہ وجاد بھائی مٹ جائے گا، انفارچونیٹلی وہ چیز، اس چیز کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ آپ بڑے بڑے دیکھیں یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، بڑے بڑے برانڈز ہیں، ان کا بجٹ تو اٹھا کے دیکھیے کہ کتنا بلینز آف روپیز یہ خرچ کرتے ہیں اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ۔ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی اس پہ فکر ہی نہیں کی کہ یار اتنا بدحالی ہے۔